السلام علیکم، میں ہوں محسن درانی۔ آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کچھ حسین یادیں اور کچھ ایکسپیرینسز وائل ورکنگ وتھ جیو انٹرٹینمنٹ فار رمضان ٹرانسمیشن۔ رمضان ٹرانسمیشن کا جہاں نام آتا ہے وہاں پہ نام آتا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا۔ مرحوم میں نہیں لگاؤں گا، میرے لیے آج بھی وہ یادوں میں زندہ ہیں، آج بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ میرا ان کا ساتھ 9th کلاس سے رہا وائل وی ور لیو ان خداداد کالونی، اور ہم 70 پہ گھومتے تھے۔ بہت کچھ ہے سنانے کے لیے جو بعد میں سنائیں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کانٹینٹ انٹیگریشن کی، کانٹینٹ انڈورسمنٹ کی، یا پروڈکٹ انڈورسمنٹ کی، یا پروڈکٹ انٹیگریشن کی۔ رمضان ٹرانسمیشن جب میں نے اسٹارٹ کیا تو میرے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا۔ اب مجھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین اپنے ساتھ پہلے ایئر وائر لے کے گئے 2011 کی ٹرانسمیشن میں، کچھ عرصے وہاں رہا، اور اس کے بعد پھر ہم نے جوائن کیا جیو انٹرٹینمنٹ کو فار رمضان ٹرانسمیشن۔ تو میرا ان سے جب انٹریکشن ہوا پروفیشنلی تو انہوں نے کہا محسن صاحب کہتے تھے، محسن صاحب ہمیں رمضان ٹرانسمیشن کے ریونیو میں کچھ ویلیو ایڈ کرنی ہے ریونیو میں، اور جیو کو ہم نے کچھ ایڈیشنل ریونیو دینا ہے، تو اس کے لیے آپ کا کمرشل ایئر ٹائم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، آلدو آئی ورک ود دی سیلز اینڈ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ، لیکن یہ سیٹ کہ آپ کا تعلق کمرشل ایئر ٹائم سے نہیں ہوگا بلکہ آپ کا تعلق مجھ سے ہوگا اور کانٹینٹ سے ہوگا۔ تو کانٹینٹ سے کیسے ریونیو جنریٹ کرنا ہے وہ آپ نے اور میں نے ڈیسائڈ کرنا ہے۔ تو وی ہیڈ اے میٹنگس، بہت ساری میٹنگس ہماری 1-on-1 میٹنگ ہوئی آپس میں، اور ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم کانٹینٹ انٹیگریشن اور پروڈکٹ انٹیگریشن پلس پروڈکٹ انڈورسمنٹ، ان تینوں کی سینرجی بنا کر اس پہ کام کرتے ہیں فار رمضان ٹرانسمیشن۔ ہوتا یہ تھا کہ کمرشل ایئر ٹائم آلریڈی جو ہے وہ ٹیم ہوتی تھی جیو کی سیلز کی، جو اس کو بیچتی تھی، جو سیل کرتی تھی، اور وہ رمضان کے جو ایک پریمیم ہوتا تھا وہ اس میں ایڈ کر کے اس کو سیل کرتے تھے۔ ہم نے اور عامر لیاقت حسین نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم چونکہ اس وقت عامر لیاقت ایک آئیکونک پرسنالٹی بن گئے تھے، ایک ایسا میگنیٹ تھا جو اپنی طرف آبویسلی میں اس پہ کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، عامر لیاقت کی طرف پروڈکٹ بھی جو ہے وہ کھنچتی تھیں، اور کلائنٹ بھی، دونوں اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا تھا، اور دے بوتھ وانٹس ٹو ورک ٹوگیدر ود عامر لیاقت حسین۔ تو پروڈکٹ بھی اور کلائنٹ بھی، یعنی جو برانڈ ہے وہ بھی۔ تو ہم نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ ہم پھر اس کی ایک سینرجی بناتے ہیں، ایک لنکنگ بناتے ہیں پوری سسٹم کی، اور جب رمضان ٹرانسمیشن اسٹارٹ ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم پروڈکٹ انٹیگریشن، کانٹینٹ انٹیگریشن اور پروڈکٹ انڈورسمنٹ، ان تینوں کو ساتھ ملا کر لنک کر کے کوئی چیز ڈیولپ کرتے ہیں۔ تو ہم نے میں نے ایک میٹنگ کی اپنے سیلز کے ہیڈ سے جیو کے، اور ان کو بتایا کہ ہم کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے ان کو ایڈوائز یہ کیا، میں نے ایڈوائز یہ کیا ان کو کہ آپ کا جو مین اسپانسر ہے، اس اسپانسر نے اگر آپ کو 5 کروڑ روپے دیے ہیں اسپانسرشپ کے فار دا ہول منتھ آف رمضان، یا 7 کروڑ دیے ہیں یا 8 کروڑ دیے ہیں ٹو پلیس دیئر لوگو ایز اے پریزنٹنگ پارٹنر، تو ہم ان کے اسی ریونیو میں یا اسی جو انہوں نے انویسٹمنٹ کیے اس میں ویلیو ایڈ کرتے ہیں فردر۔ وہ فردر ویلیو کیا ہوگی کہ اگر اس کا جو کمرشل ایئر ٹائم ہے، جو اس کا ایڈ ہے، وہ چلنا ہے 30 سیکنڈس ان بریکس، جو بریکس ہوتے ہیں، تو نارملی ہوتا ہے یہ بریک میں آڈینس جو ہے وہ سوئچ کر جاتی ہے ٹو اندر چینل، تو وہ کہیں دکھتا ہے کہیں نہیں دکھتا اس کا ایڈ۔ تو ہم نے اس کو ایڈوانٹیج یہ دیا کہ ہم آپ کو ایک پرپوزل دے رہے ہیں، یعنی کلائنٹ کو ہم ایک پرپوزل دیں گے کہ آپ ہمارے پریزنٹنگ پارٹنر تو ہو، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ پریزنٹنگ پارٹنر میں مزید آپ کو جو ہے ویلیو ایڈ ہو جائے، آپ کے جو مائلیج ہے وہ بڑھ جائے، آپ کی جو ریچ ہے وہ بڑھے، اور آپ کی پریزنس آن دی سیٹ، آن مین سیٹ وہ آ جائے، تو کیسا رہے گا؟ تو جیسے بالکل بتائیے کیا ہوتا ہے۔ تو ایک ایگزامپل کے طور پہ بتا رہا ہوں آپ کو، ہم نے کیو موبائل لانچ کیا تھا بیک ان 2012، جب کیو موبائل جانتا کوئی نہیں تھا۔ تو کیو موبائل کا ہم نے پہلے اسٹارٹ کیا اس کی اپیرنس آن سیٹ، تو وہ کہلاتی ہے پروڈکٹ انڈورسمنٹ۔ تو جو ہوسٹ تھا عامر لیاقت، اس نے ان کے پروڈکٹ کو انڈورس کرنا شروع کیا کہ دیکھیں یہ کیو موبائل کا ماڈل یہ ہے، اور یہ ہے، ایسا ہے، یہ میں آپ کو دینے والا ہوں، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت موبائل فون ہے، اس کا ماڈل نمبر یہ ہے، اس کے فیچرز یہ ہیں، یہ اب میں اگلے سوال پہ آپ کو دوں گا۔ تو یہ ہو گئی پروڈکٹ انڈورسمنٹ۔ اب کانٹینٹ انٹیگریشن اور پروڈکٹ انٹیگریشن پہ آنے ہیں۔ کانٹینٹ انٹیگریشن کے لیے جب ہم نے کانٹینٹ ڈیولپ کرنے بیٹھتے تھے رمضان کا، جس میں میجر پارٹ ہوتا تھا گیمز کا یا کسی کوئز پروگرام کا یا کوئی اور ایکٹیویٹی ہوتی تھی، تو اس میں میرا کام ہوتا تھا کہ میں پروڈیوسر کے ساتھ بیٹھ کر، ڈاکٹر عامر لیاقت کے ساتھ بیٹھ کر
ان کو بتاتا تھا کہ یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, یہاں ہم کیو موبائل انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, یہاں ہم ویسٹ پوائنٹ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, یہاں ہم کسی بائک کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں, یہاں ہم کار کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ کانٹینٹ انٹیگریشن پلس پروڈکٹ انٹیگریشن وہاں ہوتی تھی. تو ایک پورا سسٹم بنا ہوا تھا, ایک پورا سائنس تھی جو اس کو ہم فالو کرتے تھے, تو اس سے ہی ریونیو جنریٹ ہوتا تھا. اور یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا رمضان میں کہ کس طرح سے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک برانڈ فرینڈلی پرسنالٹی تھا, ایک برانڈ فرینڈلی ہوسٹ تھا, جو برانڈ کی سائیکی کو جانتا تھا. میں سے ان کو بریف کرتا تھا کہ ایسا کرنا ہے, وہ کہتے تھے کہ محسن صاحب فکر نہیں کریں, میں سنبھال لوں گا اس کو. تو جتنا اگر میری اس اوور آل رمضان کی سکسیس میں ریلیونٹ ٹو کانٹینٹ انٹیگریشن یا اس کا ریونیو, اگر میری 10% تھی اس میں انپٹ, تو 90% عامر لیاقت کی انپٹ تھی. وہی سب کچھ کرتے تھے. تو مجھے اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہنے میں کہ بالکل میرے ساتھ ایک سینرجی ان کی تھی, ایک کمبینیشن بن گئی تھی, ایک وننگ کمبینیشن تھی جس کو کلائنٹ بھی انڈورس کرتا تھا, برانڈ بھی انڈورس کرتا تھا, اور پھر جیو بھی اس کو انڈورس کرتا تھا. تو اس سے ہم نے بڑا ریونیو جنریٹ کیا. تو ہم کرتے کیا تھے, کانٹینٹ میں ہی جب ہم کانٹینٹ ڈیولپ کر رہے ہوتے تھے, رائٹ اپ لکھ رہے ہوتے تھے, اسی میں ہم ان پروڈکٹس کو انٹیگریٹ کرتے تھے, جس سے پوری ویلیو ایڈ ہوتی تھی. اور ایک پروڈکٹ نہیں تھی, سم ٹائمز رمضان میں آپ دیکھیے تو میری انٹیگریشن میں کم از کم کوئی 25 سے 30 پروڈکٹس ہوتی تھے. اور ان سب کا ریونیو جنریٹ جب ہوتا تھا, تو ریونیو جنریشن کیسے ہوتا تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب اگر مین اسپانسر لیٹس سے کیو موبائل ہے, تو اس نے اگر کیٹ کے لیے کمرشل ایئر ٹائم کے لیے 6 کروڑ روپے دیے ہیں, تو ہم اس سے کہتے یہ تھے کہ آپ ہمیں پیسے مت دیجیے, آپ ہمیں اس انڈورسمنٹ کے, اس ایڈیشنل ریچ کے, اس ایڈیشنل ایکسپوجر کے جو آپ دے رہے ہیں, آپ ہمیں اس کے اگینسٹ میں انوینٹری دے دیجیے. کیونکہ دیکھیں کسی بھی شو کو, آئدر وہ فارمیٹ شو ہو, وہ کوئز شو ہو, وہ کوئی گیم شو ہو, یا رمضان ٹرانسمیشن ہو, وہ وداؤٹ انوینٹری, گفٹ انوینٹری نہیں چل سکتی تھی. یہ تو ماننا ہی پڑے گا, کیونکہ اس کے لیے آپ کو ریونیو پیسے چاہیے ہوتے تھے. اگر میں چینل سے کہتا کہ مجھے 100 بائکس چاہیے, تو ایک بہت بڑا ریونیو ہوتا. میں چینل سے کہتا کہ مجھے پروڈکٹ بائی کرنی تو نہیں. تو ہم نے وہاں پہ کولیبوریشن کی, اور ساتھ ساتھ پروڈکٹ انٹیگریشن کر لی. کولیبوریشن یہ ہوئی کہ ہم نے کیوں موبائل سے کہا کہ بھائی آپ ہمیں گاڑی دے دیجیے, 3 گاڑیاں دے دیجیے. انہوں نے کہا جی 3 گاڑیاں دیں گے تو ہمیں اس کا مائلیج ملے گا. وہ جو مائلیج ہے وہ ایکویلنٹ اس کار کے کاسٹ کے ہوتا تھا, کیونکہ عامر لیاقت جب بیٹھ کے اس گاڑی میں, کیوں موبائل کی گاڑی میں ایک چکر مارتے تھے پورا, تو پیسے پورے ہو جاتے تھے. اسی طرح سے جو ان کے جو موبائل آتے تھے, ہر موبائل دیتے ہوئے وہ کہتے تھے کیوں موبائل کا موبائل دے رہا ہوں, کیوں موبائل کا موبائل دے رہا ہوں. اسی طرح ویسٹ پوائنٹ تھا, اسی طرح بائک والے بہت سارے تھے جس کو بائک چلا کے دیتے تھے وہ. تو اس طرح سے ہم نے اس کو کور کیا, جس سے ریونیو بھی ایڈ ہوا. پھر لیٹر آن ہوا کیا, 2013 میں ہم نے جب امان رمضان کیا, تو اس میں ہم نے پھر کہہ دیا کہ جی آپ نے اگر مین اسپانسر ہونا ہے تو آپ نے یہ انوینٹری بھی دینی ہے, اور یہ پریمیم بھی دینا ہے آپ نے, چونکہ عامر لیاقت حسین آپ کو سیٹ کے اوپر اسپانسر پروموٹ کر رہے ہوں گے, اور پلس آپ کا جو اسپانسر کا لوگو مین رمضان میں چل رہا ہوگا. تو کانٹینٹ انٹیگریشن کو اس طرح سے ہم نے جو ہے وہ ڈائیورٹ کیا, اس کو مونیٹائز کیا کہ اس میں ریونیو بھی ایڈ ہوا, اور کچھ ریونیو کی سیونگ بھی ہوئی. یعنی جیو کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. اس کا دوسرا پارٹ یہ بھی تھا کہ عامر لیاقت ایز اے ہوسٹ, ایز اے انڈورسمنٹ جو کرتے تھے پروڈکٹ کی, وہ اس کے اپنے ایک پیسے لیتے تھے, جو کہ ہوتے ہیں بیسکلی ہونے چاہیے, اور وہ نیگوسیشن ہوتی تھی, اس کا تعلق جیو سے نہیں ہوتا تھا. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو کسی بھی فارمیٹ شو میں جو اصل جان ہوتی تھی وہ اس کی انوینٹری ہوتی تھی, وہ اس کی گفٹ انوینٹری ہوتی تھی, جس سے ہوسٹ کو کام کرنے کا موقع ملتا تھا. ہوسٹ کو ایک ایریا ملتا تھا جہاں پہ وہ آرام سے پلے کرتا تھا, اور آرام سے ٹی آر پیز یا آپ کا ریٹنگز جو بھی لینی ہوتی تھی وہ اس سے لیتا تھا. تو یہ تھا ہمارا رمضان کا اور انعام گھر کی اسٹریٹجی. انعام گھر آپ کو پتہ ہے پورا چلتا ہے انوینٹری پہ تھا, گفٹ انوینٹری پہ. تو دس از ہاؤ we worked out with the content integration, product integration, and then product endorsement. تو یہ سب کچھ ہم کرتے تھے رمضان ٹرانسمیشن میں. تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں. اور اس کے بعد پھر عامر لیاقت صاحب کے بعد کوئی کر نہیں سکا کوئی کام, یہ اور میرے خیال میں اب کوئی کر بھی نہیں پائے گا. ایک میگنیٹ تھا وہ, ایک ایسا آدمی تھا جو کانٹینٹ کی جڑوں کو جانتا تھا, جو کانٹینٹ ڈیولپمنٹ جانتا تھا, کانٹینٹ ڈیولپ کیسے ہوتا ہے اور کانٹینٹ ایگزیکیوٹ کیسے ہوتا ہے. اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ رمضان کا کانٹینٹ ڈیولپ بھی ہوئی کرتے تھے, ایگزیکیوٹ بھی ہوئی کرتے تھے. انعام گھر کا کانٹینٹ ڈیولپ بھی کرتے تھے, ایگزیکیوٹ بھی کرتے تھے. ہم پارٹ ہوتے تھے اس ٹیم کا, ہم ٹیم کا حصہ ہوتے تھے. ہماری ان پٹ ضرور ہوتی تھی, ایک جوائنٹ میٹنگ ضرور ہوتی تھی, لیکن آئیڈیا انہیں کا ہوتا تھا, کریٹیوٹی انہیں کی ہوتی تھی. تو بس یہ تھا رمضان کے بارے میں اور انعام گھر کے بارے میں, اباؤٹ کانٹینٹ انٹیگریشن, کانٹینٹ پروڈکٹ انٹیگریشن اینڈ کانٹینٹ انڈورسمنٹ. ہوپ آپ نے انجوائے کیا ہوگا. تھینک یو, شکریہ.